سب سے پہلی بات تو قربانی کے جانوروں کی عمر کا تعین کرنا یہ ضروری ہے۔ تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ان دنوں کے اندر بہت سارے جاننے والے، بہت سارے دوست، بہت سارے جن کو معلومات ہے، تو وہ کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے منڈی سے فون کرتے ہیں کہ بھائی ایک دانت نکل رہا ہے، ایک آدھا ہے، کیا کریں، اس کی قربانی کریں نہیں کریں؟ کوئی کہتا ہے اس کا ایک دانت ہل رہا ہے، ایک چھوٹا ہے، ایک بڑا ہے، اس کی قربانی کریں نہ کریں؟ اور سینکڑوں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں جو اس چیز سے دھوکہ کھا کر اپنی رقم بھی ضائع کرتے ہیں، اپنا واجب بھی خراب کرتے ہیں۔ اس لیے دو تین گزارشات اس میں آپ کے سامنے کر کے آج کی بات ختم کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء کرام نے فرمایا اونٹ کی قربانی جو ہے اس کے لیے اس کی جو عمر ہے کم از کم 5 سال عمر اونٹ کی ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے گائے، بیل، بھینس، اس طرح کا جو جانور ہے اس کی عمر 2 سال پوری ہونا چاہیے۔ اس سے اوپر ہو تو کوئی بات نہیں، اس سے کم نہ ہو۔ اور بھیڑ، بکری، بکرا، ان کی عمر جو ہے وہ 1 سال ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح دمبا یا بھیڑ کے بارے میں کہا کہ وہ اتنا موٹا اور تازہ ہے کہ دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہے، تو پھر اس کی 1 سال سے کم میں بھی قربانی ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ بھئی یہ 2 سال کا جانور ہے یا نہیں ہے؟ تو علماء نے اس کی ایک علامت ذکر کی ہے۔ وہ علامت کیا ہے؟ 2 دانت کا ہونا۔ 2 دانت کا ہونا۔ جس جانور کے 2 دانت آ گئے تو سمجھ جائیے کہ یہ عمر کے حساب سے پورا ہے۔ اب کسی کا 1 دانت ٹوٹا ہونا، 1 ہونا، 1 نہ ہونا، یا منڈی میں اگر کوئی موجود ہے بیوپاری وہ کہہ رہا ہے نہیں میں اس کی گواہی دے رہا ہوں پورا ہے، اس کا عمر پوری ہے، تو فضول میں کسی کی باتوں پر نہیں آنا چاہیے، نہ اپنا پیسہ ضائع کریں، نہ اپنی عبادت خراب کریں، بلکہ کیا ہے، صحیح جانور جس کے 2 دانت کم از کم پورے ہوں، ان 2 دانت والے جانور کو دیکھ کر وہ خریدنا چاہیے۔ ورنہ ہمارے احباب کیا کرتے ہیں، 2، 4، 8، 10 ہزار کی وجہ سے ہلتے جلتے دانت والے، 1 دانت چھوٹا، 1 دانت بڑا، کسی کا کیا وہ لے آتے ہیں اور بعد میں پریشان ہوتے پھرتے ہیں۔ اس لیے جو شریعت مطابق کسی شخص پر قرض ہو، یہ پوچھا جاتا ہے کہ قربانی کا کیا حکم ہے جس پر قرض ہو، تو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ ایک قرض اتنا زیادہ کسی کے اوپر ہے کہ اس کے پاس وہ صاحب نصاب بھی ہے، تو فرمایا کہ اگر اس کے پاس اتنا قرض ہے اس کے اوپر کہ اگر وہ اپنے مال میں سے قرض کے پیسے نکال دے گا تو اس کے پاس جو ہے صرف اور صرف نصاب کے سے کم کے پیسے بچیں گے، نصاب بھی پورا نہیں ہوگا، تو ایسی صورت میں اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی کے پاس کے اوپر قرضہ ہے اور وہ قرضہ ایسا ہے کہ اگر وہ ادا کر دے اور ادا کرنے کے بعد نصاب کے برابر اس کے پاس مال رہے گا، تو چاہے جتنا بھی قرضہ کیوں نہ ہو اس کو قربانی کرنی ہے، کیونکہ نصاب کے برابر مال اس کا موجود رہے گا۔ پھر اسی طرح سے اگر کسی شخص کے پاس مال ہو، وہ صاحب نصاب ہو، تو صاحب نصاب ہے، اس کے پاس مال ہے، لیکن قربانی کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، یعنی اتنے پیسے اضافی نہیں ہیں کہ قربانی کرے۔ اس سے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس گولڈ، سونا ہوتا ہے لیکن اضافی پیسے نہیں ہوتے، تو علماء اکرام فرماتے ہیں ایسی صورت میں اس بندے پر لازم ہے، چاہے کسی چیز کو بیچ کر قربانی کرے، کسی سے لے کر قربانی کرے، لیکن اس پر قربانی واجب ہے، تو اس نے اپنی قربانی ادا کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ اس سال میرے پاس پیسے اضافی نہیں ہیں تو نہیں کر رہا، میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو میں نہیں کر رہا، قربانی واجب ہے تو ادا کرنی ہے۔